جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے خلاق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی پاکیزہ ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ان پاکیزہ ساعتوں میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر کرے اور سنے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت کے جذبات کو مہمیز میسر آتی ہے۔ سو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ جس کے اندر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے لیے کائنات کے خانوادوں میں سب سے اعلیٰ خانوادہ کے انتخاب کا ذکر ہے، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آیا عظمت والا رسول، شان والا رسول، عزت والا رسول، بلند رتبہ والا رسول۔ اگلے جو الفاظ ہیں ہمارے ہاں عام طور پر ان کی قرات یوں کی جاتی ہے من انفسکم، اور یہ معروف قرات ہے، متواتر قرات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول تمہیں میں سے آیا، یعنی وہ انسانی لبادہ کے اندر ہے،
اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کا کنبہ بھی تم لوگوں کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں من انفسکم، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو بعض اوقات یوں پڑھا کرتے تھے من انفسکم، اور سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی پسندیدہ قرات بھی یہی ہے من انفسکم، جس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا وہ شان اور مقام اور رفعت والا رسول آیا من انفسکم، جو تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین، اس سے بلند بالا اعلیٰ اولا کوئی خاندان نہیں جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت یوں کی جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، بفتح الفاء وقال انا انفسکم نسبا، فرمائے لوگوں سنو، میں نسب کے اعتبار سے تم سب میں عمدہ ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، وسہرا، اور میں سسرالی رشتوں کے لحاظ سے تم میں سب سے افضل، اعلیٰ، برتر اور بالا ہوں، وحسبا، اور میں اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی تم سب میں عمدہ ترین مقام پر اللہ کے فضل سے فائز ہو۔ اب دوسری حدیث پاک سے اس مضمون کی تشریح سماعت فرمائیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے حضور نے بیان کیا، قال لی جبرائیل، کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها، حضرت جبریل آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی رفتار کیا ہے، کہا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زمین کو چھان کر دیکھا، یعنی کوئی گوشہ، کوئی چپا، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہ تھا جس پر میں نے نظر نہ ڈالی، فلم اجد رجلا افضل من محمد، اللہ کی کل کائنات میں نے محمد پاک سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور وَلَمْ أَجِدْ بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي ہاشم، اور میں نے کل کائنات پھر کے دیکھی، جتنے قبیلے پوری کائنات میں موجود ہیں ان قبائل میں بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت والا میں نے کوئی قبیلہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کون و مقام علیہ التحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ولدتنی بغی قط منذ خرجت من صلب آدم، فرمایا جب
میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے حضرت سیدہ حوا کے رحم میں منتقل ہوا. فرمایا اس وقت سے لے کر میری والدہ حضرت آمنہ تک ہزاروں سال کا سفر ہے. کوئی 1-2 نسلوں کی بات نہیں, کوئی 8-10 نسلوں کی بات نہیں. سرکار نے فرمایا اس وقت سے لے کر میری اماں آمنہ تک میرے آبا میں اور میری امہات میں کوئی ایک بندہ یا ایک خاتون ایسی نہیں گزری جس کے کردار پر انگشت زنی کی جائے. فرمایا جناب آدم اور حوا سے لے کر جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک اللہ نے مجھے ہر طبقہ میں پاک لوگوں کے پاس بطور امانت رکھا ہے. یہ ہے حفاظت نبوی, یہ ہے اہتمام. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے زمانے بھی آئے اس لمبے وقت کے اندر جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا, جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اللہ کے دشمن تھے, رب کو سجدہ کرنے والے نہ تھے. لیکن اللہ نے اتنے لوگ ہر زمانے میں کائنات میں ایمان والے ضرور رکھے جن کے درمیان اللہ نے حضور کی امانت کو محفوظ کرنے کا اہتمام فرمایا. یہ صدقہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کے آبا کو بھی ملا. فرمایا وَلَمْ تَزَلْ تَنَازِعُنِ الْأُمَمُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ أَفْضَلِ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمٍ وَزُهْرَةٍ. فرمایا میں مختلف قبائل کے اندر پھر سفر کرتا رہا, ایک قبیلہ پھر دوسرا قبیلہ پھر تیسرا قبیلہ, لیکن میں جس قبیلے میں آیا وہ شرافت میں اعلی مقام پر فائز قبیلہ تھا. فرمایا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 فضیلت والے اور شان والے قبیلوں کے اندر پہنچایا. ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے اور دوسرا قبیلہ بنو زہرہ ہے. جن 2 قبیلوں سے اللہ جل جلالہ نے میرے والد اور والدہ کا انتخاب کر کے مجھے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے. حضرات گرامی قدر, ابن شہاب زہری کہتے ہیں کان عبداللہ, حضور کے والد کریم حضرت عبداللہ, جب ہر طرف بت پرستی تھی مکہ شریف میں, لوگ بتوں کے پجاری تھے, یہ ان کی عبادت تھی. اگر اس وقت بھی کسی بچے کا نام عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا رکھا گیا ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے شہزادے اور سرکار کے والد کریم. شرک اور کفر کے ماحول میں جن کے والد عبداللہ ہے وہ بھی ہمارے حضور ہے, اور جن کی اماں آمنہ ہے جس کا مطلب ہی ایمان والی ہے. آپ نے اعلان نبوت تو کب جا کر فرمایا, لیکن یہ اہتمام خداوندی دیکھیے. فرمایا حضرت عبداللہ احسن رجل رؤیا قط, پوری کائنات کے اندر حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے کہ ان سے پہلے اتنا حسین جوان کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. یہ حضرت عبداللہ کا حسن اور جمال ہے. فرمایا خرج یوما علی نساء قریش, ایک دن حضرت عبداللہ جا رہے تھے اور قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. فقالت امرأۃ منہن ایتکن تتزوج بہذا الفتى فتستب النور الذی بین عینیہ. ایک عورت جو بڑی سمجھدار تھی, جو بڑی زیرک تھی, جو بڑی صاحب علم تھی, اس نے باقی عورتوں کو مخاطب ہو کے کہا تم میں سے کون ہے جو اس جوان سے شادی کرے اور جو نور اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے اسے اپنے بطن میں محفوظ کر لے, تم میں سے کون ہے؟ فقالت امرأۃ منہن
अय्यतुकुन्न ततज़व्वजु बिहाज़ल फता फतस्तब्बु नूर अल्लज़ी बैन ऐनैहि फइन्नी अरा बैन ऐनैहि नूरा। ऐ ख़वातीन कुरैश, मैंने इस जवान की पेशानी में वो नूर देखा जो कहीं और नहीं देखा। फतज़व्वजतहु आमिनतु फहमलत बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर है ये फैसला इंसानों की अकल से होने वाला नहीं था, ये बंदों के मशवरे से होने वाला नहीं था, ये इंसानों के इंतखाब से होने वाला नहीं था। अल्लाह ने उस अमानत के लिए सैयदा आमिना को मुंतखब किया। उनकी शादी हजरत अब्दुल्ला से हुई और नूरे मुस्तफा की अमानत सबसे आखिर में सैयदा आमिना के सुपुर्द फरमाई गई है। ये विलादत से पहले की बरकत है। हजरात गिरामी कद्र सैयदा आमिना फरमाती है, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, हजरत बुरैदा से मरवी है, दोनों ने कहा रअत आमिना फी मनामिहा, हजरत आमिना ने ख्वाब देखा। फकील लहा इन्नकी कद हमलती बिखैरिल बरियति व सय्यिदिल आलमीन। ऐ आमिना, तुझे मुबारक हो, तेरे बतन में वो आए हैं जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर भी है और तमाम जहानों के सरदार भी हैं। फैदा वलती है फसम्मी है अहमदम व मुहम्मदा। जब ये शहजादा दुनिया में आ जाए ना तो इनका नाम अहमद रखना, इनका नाम मोहम्मद रखना। वह अल्लिकी अलैहि हाज़िही, और जहां ये हूं इनके ऊपर ये तख्ती लटका देना। अब ये तो ख्वाब था। कहा फंतबहतु व इंद रअसिहा सहीफतुम मिन ज़हबिन मक्तूबुन अलैहा उईज़ुहु बिल वाहिद। फरमाया जब मैं बेदार हुई तो मैंने एक सोने की तख्ती देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूं, जो वाहिद है, जो अहद है, जो वाहिद और माबूदे बरहक है, उसकी पनाह में देता हूं। मिन शर्रि कुल्li हासिद, हर हसद करने वाले के शर से, व कुल्li खल्किन रायब, और हर बुराई तलाश करने वाली मखलूक से, मिन काइमिन व काइदिन, चाहे वो खड़ा हो चाहे वो बैठा हो, अनिस सबील आनिब, जो राहे मुस्तकीम से रोकने वाला है, मैं उससे इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूं। अलल फसादी जाहिद, और जो फसाद की कोशिश करने वाला है, मैं उससे इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूं। मैं नाफिसिन औ आकिबिन, जो गिरे बना के उनमें फूंकता है, जो गिरे बना के उन गिरों के जरिए जादू करता है, मैं उससे इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूं। व कुल्li खल्किन मारिद, और हर सरकश मखलूक से मैं इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देती हूं। यखुज़ु बिल मरासिदी फी तुरुकिल मवारिद, जो गुजरगाहों के ऊपर बैठते हैं, जो रस्तों के अंदर बैठते हैं, लोगों को नजरे बद लगाए, लोगों पर जादू करे, मैं उन सब से इस बच्चे को अल्लाह की पनाह में देता हूं। अनहाहुम अन्हु बिल्लाहिल आला, मैं उन लोगों से इसकी हिफाजत उस अल्लाह की मदद से करता हूं जिससे बुलंद और बाला, अजमत वाला, आला और शान वाला कोई और नहीं है। व अहूतहु मिनहुम बिल यदिल उलिया, और मैं इसके इर्द गिर्द दायरा बनाता हूं अल्लाह के उस दस्ते कुदरत से जिसकी कुदरत हर ताकतवर के ऊपर बुलंद है। और वल कफ़िल लज़ी ला युरा, मैं इसे उस दस्ते कुदरत की पनाह में देता हूं जिसको इंसानी आंख देख नहीं सकती। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत इनके हाथों के ऊपर है। व हिजाबुल्लाह
دون آدیہم، اور ان کے دشمنوں کے سامنے اور ان کے سامنے، یعنی بیچ درمیان کے اندر ایک ایسا پردہ ہے جو ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنے والا ہے. لا یطردوہ، ان کے دشمن انہیں شہر سے باہر نہیں نکال سکیں گے. ولا یضروہ فی مقعد ولا منام، یہ بیٹھے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں ان کے دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ولا مسیر ولا مقام اول اللیالی و آخر الایام، اس محبوب پاک کے دشمن نہ چلتے ہوئے نہ کسی مقام پر تشریف رکھتے ہوئے ان کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ شب کے آغاز میں ان کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ دن کے اختتام پہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے مبارک کانوں سے سنی. معنی یہ ہوا میرے آقا کی جلوہ گری اس کائنات میں ہوتی ہے تو آپ کے والد پاک کو، آپ کی والدہ ماجدہ کو، آپ کے دادا جان کو پہلے سے حضور کی عظمت کی بشارات سے سرفراز فرمایا جاتا ہے.